ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائی کا سوال ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی روح کہاں جاتی ہے اور اس کا حساب کتاب کیسے ہوتا ہے؟ جی پیارے بھائی، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں مختلف یعنی کہ مقامات بیان کیے ہیں، لیکن ہیں سارے ہی جنت اور جہنم کے۔ تو یہ انسان کے گناہوں کے اعتبار سے اور نیکیوں کے اعتبار سے جنت اور جہنم کے درجات ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جس طرح جہنم کی ایک وادی یعنی سجین ہے، ایک جہیم ہے، ایک سقر ہے، اس طرح ایک ویل ہے۔ تو اس طرح مختلف نام جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے یعنی کہ مختلف مقامات پر ذکر کیے ہیں۔ تو جب یعنی کہ کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ ایک تو مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ سورہ الانفطار کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں، اللہ تعالیٰ کے باغات میں، اللہ کریم کی نعمتوں میں ہوں گے، و ان الفجار لفی جہیم، اور جو برے ہیں یہ عذاب میں، اللہ کی سختی میں، یہ دوزخ میں ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر بیان فرمایا، اس میں علیین اور سجین کا ذکر آتا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں یہ علیین کے اندر ہوں گے اور برے لوگ جو ہیں یہ سجین کے اندر ہوں گے۔ یہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، یہ اللہ کریم نے اس کے ٹھکانوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اعمال کے پیش نظر جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اسی طرح کا اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس کا حساب کتاب کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا حساب کتاب یہ تو کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ہر انسان جس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کا حساب کیسے ہوا۔ لیکن چند چیزیں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبر کے اندر جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے، منکر نکیر کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ اس سے آ کر سوال کیا جائے گا اللہ کے بارے میں، اسی طرح دین کے بارے میں اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں۔ جو انسان اپنے ابتدائی سوالوں کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کریم کی طرف سے ایک یعنی کہ حکم دیا جاتا ہے، فَفْرِشُوا لَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، وَأَلْبِسُوا لَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا لباس لا دو، وَافْتَحُوا أَبْوَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اس کی یعنی کہ قبر کے اندر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائے اس کی قبر کی طرف۔ اور دوسرا انسان جو معاذ اللہ، اللہ کریم حفاظت میں رکھے، معاف فرمائے، اللہ کریم ایسے انجام سے محفوظ فرمائے، جو اپنے ان سوالوں کے اندر کامیاب نہ ہو سکا، یعنی جس میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی معصیت میں ہی ساری زندگی گزار دی، اس سے یہ سوال و جواب ہوں گے تو وہ فرمائے آگے سے استغفر اللہ، وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون ہے، میں نہیں جانتا۔ تو اس کے لیے اللہ کریم کی طرف سے انتہائی سخت قسم کا فیصلہ ہوگا، فَفْرِشُوا لَهُم مِّنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو، وَأَلْبِسُوا لَهُم مِّنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا لباس پہنا دو اس کو، اور وَافْتَحُوا أَبْوَابًا مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ، جہنم کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھول دی جائے۔ یہ اس کے سوال و جواب کے بعد کی اس کی جو کیفیت ہے، یہ منظر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے اعمال کے پیش نظر جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اسی طرح کا اسے جزا اور سزا دیا جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا نا،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس لیے کہ ہم انسان کا امتحان لیں کہ کون ہے تم میں سے جو اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اس لیے پیارے بھائی، آخرت کی منزلوں میں جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو اچھا کر لے، اپنے اعمال کو بہتر کر لے اور رب کی رضامندی کے اندر اپنے آپ کو راضی کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آخرت کی جو منازل ہے اس میں ضرور کامیابی عطا